الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الوداع جمعہ ہے. الوداع کے معنی آخری کے ہیں، یعنی رمضان مبارک کا آخری جمعہ. رمضان مبارک کہا جاتا ہے الوداع یا شہر رمضان. رمضان کو الوداع کہتے ہیں. جس کی زندگی آخری ہو، اس کے بعد اس کو رمضان نصیب نہ ہو، اس کے لیے رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، پھر دوبارہ اس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے. گویا رمضان مبارک الوداع نہیں ہے، رمضان مبارک آخری نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی آخری ہے. نامعلوم ہم میں سے کس کس کے لیے آخری جمعہ ہے، ہم میں سے کس کس کے لیے آخری جمعہ ہے. پھر یہ رمضان مبارک ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پھر یہ جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پھر یہ دن ہماری زندگی میں آئیں گے یا نہیں، کسی کو پتہ نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ بتاؤ تم کو اپنی زندگی سے کتنی امید ہے؟ کسی نے کہا کہ میں فجر پڑھوں تو ظہر تک مجھے امید ہے، اور کسی نے کہا عصر پڑھوں تو مغرب تک مجھے امید ہے. کسی نے کہا مغرب پڑھوں تو عشاء تک مجھے امید ہے، اور کسی نے کہا میں عشاء پڑھوں تو فجر تک کی امید ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہو، تم بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہو، تمہاری بڑی بڑی امیدیں ہیں، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے میری سانس آئی دوبارہ سانس آئے گی نہیں آئے گی کہ نہیں یہ مجھے امید نہیں.
گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ الوداع کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، میرے لیے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے رمضان مبارک میں کتنے تھے جو الوداعی جمعہ پڑھے تھے، لیکن آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ وہ ان کے لیے الوداعی جمعہ تھا، وہ ان کے لیے آخری جمعہ تھا، آج وہ قبرستانوں میں ہے، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اپنی اپنی آرام گاہ میں ہیں۔ اس طرح سے ہمیں بھی پتہ نہیں کہ پھر دوبارہ یہ رمضان مبارک ملے گا کہ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو۔ موت کا کسی کو پتہ نہیں، اس لیے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے، وداعی حج ہے۔ آپ کا آخری حج ہے، پہلا بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، جس کو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے عرفات کے میدان میں سب کو جمع فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، الصلاۃ 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 ایمانکم، اے لوگو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ ایما ملکت ایمانکم، تم اپنی عورتوں کا خیال کرو اور اپنے غلاموں نوکروں کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، سیاہ امامہ، کالا امامہ باندھے ہوئے ہیں، اپنی امت سے خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حج کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ الوداعی خطبہ آپ نے دیا، فرمایا کہ عربی، عجمی، گورے، کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، آج میں نے تم سب تک دین کو پہنچا دیا، اسلام کو مکمل پہنچایا، دین کو مکمل پہنچایا۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، سب نے ایک زبان ہو کر فرمایا کہ آپ نے ہم کو پورا مکمل دین پہنچا دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف
فرمایا کہ اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، ان سب نے گواہی دے دی ہے کہ میں سب تک دین مکمل پہنچا دیا۔ اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوسرے سنت رسول اللہ، میری سنت کو پکڑ لو۔ اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر تھام کے رکھو گے تو تم دنیا میں کامیاب رہو گے، آخرت میں کامیاب رہو گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ، مکے سے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ کو بخار آ گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، سر میں درد شروع ہو گیا۔ مدینہ پاک پہنچتے 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 بے ہوشی شروع ہو گئی۔ حجر مبارک میں ہے، اندازہ لگاؤ جی دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ پریشان ہیں، بے ہوشی ہو کر آتی ہے، بار بار آپ بے ہوش ہوتے ہیں۔ ادھر صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ یہ ہم پر ہوا کیا ہے، یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ مرض الموت میں ہیں۔ کبھی فاقہ ہوتا، کبھی بے ہوشی ہوتی، کبھی فاقہ ہوتا۔ ایک وقت افاقہ ہوا، فرمایا کہ صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو میرا حکم پہنچاؤ کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ ادھر دو صحابہ کو بلایا، ایک صحابی کے کندھے پر دست مبارک رکھا، دوسرے صحابی کے کندھے پر رحمت والا ہاتھ رکھا۔ اندازہ لگاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجر مبارک سے نکلے، دو صحابہ کے کندھوں پر سہارا لگا کر، دو صحابہ کے سہارے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر، آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ گویا بتا دیا کہ لوگوں، ایسی حالت میں بھی میں نماز کے لیے آتا ہوں۔
ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم مبارک زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، پھر بھی مسجد کو تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ماشاءاللہ رمضان مبارک ہو گیا، الوداعی جمعہ آ گیا، 2-3 دن میں رمضان ختم ہو جاتا، عید کا چاند دکھتے ہی پورے مسلمان جتنے نئے آئے تھے سب کے سب غائب ہو گئے۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ مرے دم تک، آخری سانس تک ہم کو نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، ہائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعیفی چھا گئی، کمزوری آ گئی، کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، تو صحابہ نے ممبر بنا دیا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، جس کھجور کے تنے سے، کھجور کی لکڑی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ کھجور کا تنا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ صحابہ نے سنا، خود حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا۔ کھجور کا تنا دھاڑے مار مار کر بلک کر رونے لگا۔ حضور اٹھے، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا آقا زندگی میں جدائی ہو گئی ہے۔ حضور کی جدائی کا احساس لکڑی کو ہو گیا، کھجور کے تنے کو ہو گیا، صحابہ کو کیسے نہ ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، اس وقت بھی آپ نے، یہ آخری خطبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی، اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ، اے لوگوں، میرا آخری وقت آ پہنچا۔ فرمایا الوداع الوداع اے دوستو، الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد جائیں گے ہم، الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد جائیں گے ہم، اس دنیا میں پھر کبھی نہیں آئیں گے ہم، میرا آخری وقت رہے، میری زیارت کرو، میرا دیدار کر لو، اس کے بعد یہ شکل نظر نہیں آئے گی۔ صحابہ پریشان ہیں، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، صحابہ کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اس مبارک جیسی شکل پھر کہاں سے لائیں گے ہم۔ صحابہ پریشان ہیں،
بعض صحابہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہے تھے، کوئی جنگل کی طرف چلے گئے، پریشان ہیں صحابہ کرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، پھر بے ہوشی آ گئی، افاقہ ہوا، ہوش میں آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گھر والی، ہم سب کی ماں وہاں پر تشریف فرما تھی، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف فرما تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے سوچی کہ حضور پانی پئیں گے، میں نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیے نہیں بلکہ بازو رکھ کر پانی کے چھینٹے مارنے لگے، اپنے چہرے مبارک پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کیا گرمی ہے، یہ کیا پسینے ہیں، یہ پانی کے چھینٹے کیسے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ تو نہیں جانتی کہ موت کتنی خطرناک شے ہے۔ جب موت آتی ہے تو رگوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ایک خون کا خطرہ باقی نہیں رہتا، 360 رگوں کو توڑ مڑ دیا جاتا ہے۔ اے عائشہ تجھ کو پتا نہیں کہ جسم پر ہاتھ پھیرو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل رہے ہیں، مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عائشہ موت اتنی خطرناک شے ہے۔ پاس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ بڑی حزن و ملال میں بیٹھی ہوئی ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک دی، آواز آئی حل ادخلک فی البیت، کیا مجھ کو گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو حزن و ملال میں بیٹھی تھی، پریشانی میں تھی، وہ کہنے لگی دیہاتی گوار کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہے، پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، تجھ کو اجازتوں کی پڑی ہے۔ میرے ابا بے ہوش ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور تجھ کو اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افاقہ ہوا، یہ الفاظ سن لیے۔ فرمایا کہ بیٹی کس کو دیہات کہہ رہی ہو، کس کو گوار کہہ رہی ہو، کس کو جاہل کہہ رہی ہو، کس کو دیوانہ کہہ رہی ہو؟ ارے یہ وہ ہیں جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، جنہوں نے بچوں کو یتیم بنا کے رکھ دیا، جنہوں نے عورتوں کے سہاگ کو توڑ کے رکھ دیا، جنہوں نے ملکوں کو بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے میری فاطمہ یہ تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت طلب ہو رہی ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، اجازت طلب ہو رہی ہے، ورنہ یہ انہوں نے تو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتے۔ اجازت ملی، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام عرض کیا، اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، فرمایا اسرائیل میں تیار ہوں، اسرائیل میں تیار ہوں۔ جبریل امین بھی ساتھ آئے ہوئے تھے،
عرض کرنے لگے آقا آپ حکم دو، آپ فرماؤ آپ کیا مزار مبارک، آپ کی قبر اقدس کہاں بنائی جائے؟ آپ حکم دو تو جنت الفردوس میں بنا دیں گے، آپ حکم دو تو دار السلام میں بنا دیں گے، آپ جو ہے حکم دو تو جنت کے کوئی جہاں حکم دیں گے جنت کے وہ حصے میں آپ کی قبر مبارک بنا دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل تم میری قبر جنت میں بناؤ، میرے بلال تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، میرے صحابہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ فرمایا کہ جبریل میری قبر یہاں مدینے بناؤ، اس لیے کہ میری آنے والی امت کم سے کم میری قبر کو دیکھ کر تسکین تو حاصل کریں گے۔ کتنا خیال ہے اس امت کا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی، گھٹنوں کے قریب تک پہنچے، فرمایا کہ اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جی اسرائیل تیرا کوئی ارادہ نہیں، تیرا کوئی پروگرام نہیں، پھر بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ اسرائیل میری بات سن لے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے کہ قیامت تک کے جتنے لوگ میری امت کے، ان کی جتنے لوگ تو روح قبض کرے گا، ان کی تکلیف، ان کی مصیبت، ان کی تکلیف، جن لوگوں تو روح قبض کرے گا، اے اسرائیل آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ختم کر دے، میری امت کو تکلیف نہیں دینا، وہ ساری میری امت کی تکلیف آج میں محمد رسول اللہ کے سینے پہ ختم کر دے۔ اللہ اکبر، کیسے نبی ہم کو ملے عزیز دوستو، جو امت کا غم، امت کی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سینے میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آج یہ امت سوائے زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ عمل نہیں ہے، خالی آپ کے نام لیوا ہے، لیکن آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ابھی دیکھ لو، جب رمضان چلا جائے گا، عید آ جائے گی، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیجئے، برس کے فجر سے ہی دیکھ لیجئے یہ قوم کا کیا حال ہے، یہ امت کا کیا حال ہوگا۔ عزیز دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے۔ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، سیرت ابن ہشام کی کتاب اٹھا کر دیکھو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم نے کان لگا کر سنا تو یہی آواز تھی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما، اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما۔ وہ نبی جو اس امت کے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے تھے، آج امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا رہی ہے۔ اس لیے عرض کر دیا الوداعی جمعہ، آج جو ہے جمعۃ الوداع ہے، الوداعی جمعہ ہے، نامعلوم ہم میں سے کس کس کے لیے آخری جمعہ ہے، کون اس کے بعد رہے گا نہیں رہے گا کسی کو پتہ نہیں، کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ آج جو فرعون بنے بیٹھے ہیں
وہ بھی نہیں رہنے والے ہیں. جو فلسطین پہ اسرائیل فرعون وقت کا فرعون بن کر بیٹھا ہے وہ بھی رہنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے فرعون آئے، شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، ابو جہل ابو لہب آیا، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہا. اور ہندوستان کا وقت کا فرعون بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. بولیے کیا بات ہے، ہونا ہے مسلط. ارے بولو میرے بھائی، آج علماء تڑپ رہے ہیں، لوگ جو مسلمانوں کے رہبر ہیں، رہنما تڑپ رہے ہیں کہ وقف کی زمین، وقف کی جائیداد کھینچے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان پر ایک حرکت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. افسوس ہے ہماری زندگی پر. آج یہ وقف کی زمین ہم سے کھینچ لی گئی. یاد رکھو ہندوستان میں ایک مسجد بھی نہیں رہے گی، سارے مسجد کھینچ کر زمین دوست کر دیا جائے گا. پلان یہی ہے، یہی پلان ہے. اس لیے جیسے دوستو رمضان مبارک میں عمل کیا کرتے تھے، ایسی بقایا دنوں میں بھی عمل کرنے والے بنو. جس طرح رمضان میں قرآن پڑھتے تھے اس طرح قرآن پڑھنے والے بنو. جس طرح رمضان میں اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے اس طرح اللہ کے حکم پر چلو. جس طرح رمضان مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرتے تھے اور دنوں میں بھی کرنے والے بنو. انشاءاللہ جتنے فرعون ہیں نیست نابود ہو کر رہیں گے انشاءاللہ. زور سے بولیے، سارے مل کے بولیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اگر ان کے مقدر میں جتنے دنیا میں فرعون ہیں، یہ سارے فرعون ہیں، یاد رکھو کوئی ہمارا نہیں ہے. جتنے کرسیوں گدیوں پہ بیٹھے ہیں کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے مسلمانوں کا. سب سارے کے سارے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اس نے ذلیل نے سب کو اپنے مٹھی میں رکھا ہوا ہے، سب کو خریدا ہوا ہے. 1 سال کے اوپر فلسطین مر رہے تھے، ان کے اوپر میزائلیں جا رہے تھے، حملہ کیا جا رہا تھا. پھر کیا ہوا، جنگ بندی ہوئی، پھر ظالم جو ہے پھر حملہ کرنے لگا، مگر کسی کی زبان نہیں اٹھ رہی کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے. وعدے ہونے کے بعد جنگ بندی کے پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کو ذلیل کو کھینچ کر پھانسی پر لٹکا دیتے تھے. خالی زبان ہے، زبان ہے، زبان چل رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں انہیں ایسا کیا، اس کو تو جو ہے نیتن یاہو کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. بس خالی زبان پہ تبصرے ہے، بس کچھ نہیں ہے. اس لیے دوستو ہم ہمت کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلو، آپ کی سیرت کو اپناؤ، آپ کی صورت کو اپناؤ، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.